بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو مبین. قابل احترام دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس کائنات میں آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے حوالے سے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر انسانوں کو آگاہ کیا ہے. کئی ایک جگہ پر آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ لوگوں، شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے، وہ تمہیں جنت اور اس کی نعمتیں اس سے محروم کر دے، اور جہنم کی آگ کا ایندھن وہ تم سب کو بنا دے. وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے. شیطان نہ آپ کو دنیا میں خوش دیکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کو آپ کی موت کے بعد خوش دیکھنا چاہتا ہے. اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو
اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام حاصل تھا، لیکن اس انسان کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو رب کائنات نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا تھا، تو اس شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اور تکبر کیا، اور تکبر کر کے اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر اس کے نتیجے میں آپ سب جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اس کو پھر اپنی رحمت سے دور کر دیا، دوست تھا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی دشمنی اس انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ کا محبوب تھا اور اللہ کے قریب تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہ کیا، اس انسان کو جو تکریم اور اس کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس عزت کو اس نے قبول نہ کیا، تو پھر وہاں سے دوستی اور محبت وہ دشمنی اور نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اب اسی موقع پر اس شیطان نے علی الاعلان اور علانیہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر دیا کہ اب میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں اس چیز کا بدلہ لوں گا اس سے۔ اور قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کھلے چیلنج کو بیان فرمایا ہے۔ جب حکم دیا کہ سجدہ کرو، سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے، قال یا ابلیس، فرمایا کہ اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہ ہوا؟ قال، کہنے لگا، لم اکن، نہیں ہوں میں، لأسجد لبشر، کہ ایک بشر کو میں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کتنی دیکھیں آپ اس کی جرأت اور اس کی ناشکری اور اس کا کفر۔ قال الم اکن لأسجد لبشر، نہیں کروں گا میں اس بشر کو سجدہ۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کہتا ہے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس کو سجدہ کروں؟ اس بشر کو ذرا انداز دیکھیے گا، اس کا آپ سے نفرت بھرا انداز ہے۔ آج تربیت کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، ذرا غور سے بیٹھنا، اور کچھ باتیں بڑی سخت ہوں گی تو دلوں کو تھام کے اور میری سخت باتوں کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھیے گا، کیونکہ جب زخم دوائی سے ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر عملیات چاقو چھریاں تیز کر کے پھر اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو آج تھوڑی سی چاقو چھریاں تیز ہیں، اس لیے تھوڑا بندے کو باہر کھڑے ہو جائیں کو آج کسی کو نکلنے بھی نہ دیں۔ کیا خیال ہے؟ خیر ڈرو نا، اتنا بھی نہیں ہے۔ اس شیطان کی نفرت دیکھیں آپ کہ آپ سے اس کو نفرت کتنی ہے۔ کہتا ہے اس کو سجدہ کروں کہ جو ایک سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنا ہوا یہ حقیر، آپ کے متعلق کہا ہے اس نے، یہ سڑی ہوئی مٹی اور گارے کا بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں؟ اتنی نفرت اور بیداری کا اظہار اس موقع پر اس نے کیا۔ اب اللہ رب العزت، اس خالق نے آپ کے ساتھ اس رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو حکم کیا دیا، اور میں قال فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، میرا یہ بندہ جس کی تو تحقیر کر رہا ہے وہ حقیر نہیں، حقیر تو ہے، نکل جا یہاں سے۔ انداز دیکھیں آپ، اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آ گیا، قال فخرج،
نکل جائے یہاں سے. جبکہ اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا بھائی, اللہ کو سجدے کرتا تھا, وہ بھی کہتا تھا سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد, وہ بھی یہ جملے یعنی اس کی تعریفوں کے اور اس کی حمد و ثنا کے. لیکن تیری اس نے تحقیر کی, کہنے لگا یہ گارے کا اور مٹی کا بنا ہوا یہ حقیر انسان, اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, تو ہے مردود اور لعنتی, نکل جا یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک کے لیے اس وجہ سے میں نے تجھ پر لعنت کر دی. قیامت تک کے لیے تجھ پر, قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت کر دی میں نے. اس بندے کی تحقیر. اللہ اکبر. قال, اب آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ رب فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ٹھیک ہے اب مجھے پھر ذرا مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب تو ان کو دوبارہ پیدا کرے گا, یعنی قیامت جب لے کر آئے گا اس وقت تک کے لیے پھر مجھے تو مہلت دے دے. قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا, میں نے تجھے مہلت دے دی. اب جب اس کو مہلت مل گئی, کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, قیامت تک کے لیے ہم نے تجھ کو مہلت دے دی, جا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر. تو اس موقع پر اس نے کھلا چیلنج کیا اللہ کی ذات کو, اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کر دیا, اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا, اس انسان کی وجہ سے تیرے اور میرے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی. تو یا اللہ, قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, یا اللہ تو نے اب مجھے دور کر دیا اپنی رحمت سے, گمراہ کر دیا تو نے مجھے, اب میں کیا کروں گا ان لوگوں کے لیے؟ میں زمین کے اندر برائیوں کو مزین کر دوں گا, برے کاموں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا, زمین دنیا کی زندگی ان کے لیے آراستہ کر دوں گا, اور ان سب کو گمراہ کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کروں گا جیسے اس کی وجہ سے میں دور ہوا. میں ان سب کو تجھ سے دور کروں گا. ہاں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں کچھ بندے تو ایسے ہوں گے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہوں گے, جن پر میرا قبضہ نہیں چلے گا. وہ کون ہوں گے؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں کہ جنہیں تیرے ساتھ بہت پیار ہوگا اور تیرے ساتھ بڑی محبت ہوگی اور تیری عبادت اور اطاعت کرنے والے ہوں گے. پوری کوشش بھی کر لوں گا تو میرا ان پر زور نہیں چلے گا, لیکن ان کے علاوہ جتنے ہوں گے ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا, ان سب کو میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کر جاؤں گا. ایک اور جگہ پر یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ حجر کی ہیں, سورۃ النساء میں, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کروں گا, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو امیدیں دلاؤں گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, میں ان کو حکم دوں گا کہ جانوروں کے کانوں کو یہ چیریں, یعنی میں شرک کرواؤں گا ان کو مشرک بناؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں ان کو حکم دوں گا تو نے ان کو جیسا بنایا ہے یہ اپنے آپ کو اس سے بدلیں گے. یعنی جو ان کی تخلیق جس انداز میں تو نے کی ہے, تو نے مرد اور عورت بنائے ہیں نا, تو میں ان کو حکم دوں گا کہ مرد عورت بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد بننے کی کوشش کرے. تیری جو تخلیق ہے, تیری اس تخلیق کے اندر یہ تبدیلی کریں گے, میرا حکم مانیں گے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے مستدرک حاکم اور صحیح الجامع کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ مکالمہ ہوا تو اس موقع کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا وَعِزَّتِكَ یا رب, اے رب تیری عزت کی قسم ہے, اے رب تیری عزت کی قسم ہے,
لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میں اس وقت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا کہ جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ اور قسم کھائی کس کی؟ اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک روح اور جسم کا رشتہ جڑا رہے گا میں آخری وقت تک ان کو تیرے دین اور تیری رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم، جب تک انسان کی روح نکل نہیں جاتی تب تک شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، تب تک انسان کے اوپر یہ اپنا زور چلاتا رہتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسے اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بھرپور زور لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ کی اور اس شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ یہاں سے اس شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپس میں نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی محبت نفرت میں اور ان کی دوستی دشمنی کے اندر تبدیل ہو گئی، اور سبب صرف ایک ہے، سبب اے حضرت انسان تو ہے۔ تیری وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسے قیامت تک کے لیے دھتکارا ہوا کر دیا، اسے اپنا دشمن بنا لیا، اور پھر اس کے بعد تجھے بار بار اللہ نے خبریں دے دی کہ اے انسان اس سے خبردار رہنا، یہ تیرا دشمن ہے۔ یاد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب بھی میرا پیغام تمہیں پہنچے، میرا دین تم تک پہنچے، میری شریعت تم تک پہنچے تو تم نے پورے کے پورے اس کے اندر داخل ہو جانا ہے، پورے کے پورے تم نے مکمل میری تعلیمات پر عمل کرنا ہے، میرے احکام پر عمل کرنا ہے، جو آرڈر میں کروں گا، جو دین میں دوں گا، جو شریعت میں دوں گا تم نے اس کی پابندی کرنا ہے، اور پورے کے پورے، کم نہیں، کسی چیز میں کمی نہیں کرنا، پورے کے پورے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی مت کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ تمہیں وہ اللہ کے دین کی طرف نہ آنے دے، اور اگر تم دین کی طرف آ جاؤ تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ تمہارے دین میں نقص پیدا کرے۔ اس لیے تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرنا، اس کی کسی ایک بات کو بھی مت ماننا، اس کے کسی ایک حکم کو بھی نہ ماننا، اس کے کسی ایک حکم کے اوپر بھی عمل نہ کرنا، پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ وہ تمہارا کھلا دشمن پوری کوشش کرے گا کہ وہ تمہیں اللہ کے دین سے روک دے، اللہ کی شریعت سے روک دے، تمہیں کافر بنائے، تمہیں مشرک بنائے، تمہیں بدعتی بنائے، تمہیں فاسق بنائے، تمہیں فاسق و فاجر بنائے، یہ اس کی پوری کوشش ہوگی۔ لہذا اس کی بات مت ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، بار بار اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ لوگوں سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن، شیطان تمہارا کھلا دشمن، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو تم سجدہ کرو تو سب نے کیا الا ابلیس، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، جنات پہ سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی اس نے کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کر رہا ہے یہاں پر، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اے انسان تیری وجہ سے میں نے اس شیطان کے ساتھ دشمنی کی،
تیری وجہ سے میں نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ، تم اس کو اور اس کی اولاد کو پکڑتے ہو کیا اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے، اس شیطان کو دوست بنا رہے، مجھ سے اپنے تعلق کو توڑ رہے، جو میرا بھی دشمن اور تمہارا بھی دشمن ہے، اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کس کو دوست بنا رہے ہو؟ اور کتنا ظلم ہے یہ، اور کتنا برا ہے تمہارا یہ، ایک اچھے دوست کو چھوڑ کر اس بری ہستی کو اپنا دوست بنانا، یہ کتنا بہت بڑا اور بہت برا بدل ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا کہ آج کی انسانیت نے اللہ تعالیٰ کو کتنا دوست بنا رکھا ہے اور شیطان کو کتنا دوست بنا رکھا ہے۔ شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو آج ہم نے کتنا اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ آج ہماری دوستی اللہ کی ذات سے ہے یا شیطان سے ہے، یا شیطان کے دوستوں سے، یا شیطان کی اولاد سے ہماری دوستی ہے؟ ذرا دیکھتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ایک طرف اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ محبت کرنے والا اللہ، وہ شفیق اللہ، وہ تم پر احسانات کرنے والا اللہ، وہ تمہاری حاجات پوری کرنے والا اللہ، وہ تمہیں غیب کے خزانوں سے خزانے دینے والا اللہ، وہ تمہیں عدم سے وجود دینے والا اللہ، وہ مٹی کو یہ انسانی شکل دینے والا اللہ، پھر اس کی ایک ایک حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ، قدم قدم پر اس سے محبت اور رحمت کا معاملہ کرنے والا اللہ، اس کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ودود اللہ۔ ایک طرف وہ اللہ جو اس کی بھوک بٹھاتا ہے، ایک طرف وہ اللہ جو اس کی پیاس بٹھاتا ہے، ایک طرف وہ اللہ جو اس کے ننگے بدن کو ڈھانپتا ہے، ایک طرف وہ اللہ جو جس نے اس کے ننگے پاؤں میں پہننے کو جوتے عطا فرمائے، ننگے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرمائے، اس کو سر چھپانے کے لیے چھت عطا فرمائی، اس کو سونے کو، رہنے کو، جاگنے کو، کھانے کو، پینے کو، ایک ایک ضرورت کے لیے اس نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور محبت اور رحمت ہر وقت اس کے لیے جو ہے اپنی محبت اور رحمت کے بازو اس کے لیے بچھائے رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ اللہ اور دوسری طرف وہ شیطان، وہ مردود جو ہر لمحہ آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی ہر وقت کوشش ہے کہ وہ آپ کو غم میں مبتلا کر دے، اس کی ہر وقت یہ کوشش ہے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کر دے، اس کی ہر وقت کوشش ہے وہ آپ کو پریشانیوں میں، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پریشانیوں میں وہ مبتلا کر دے۔ اور جوال کس کا بج رہا ہے بھائی؟ اپنے موبائل سائلنٹ کیا کرو یار، موبائل سائلنٹ کرو۔ ایک طرف آپ کا وہ اللہ اور ایک طرف آپ کا یہ دشمن جو ہر وقت آپ کو غم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہے وہ آپ کو خوش دیکھ کر راضی نہیں۔ اللہ کی قسم جب آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے مجھے غم ملا ہے، آج تو غم زدہ ہے، تو اس وقت احساس نہیں ہوتا تجھے، وہ سائڈ پر بیٹھا ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھ آج میں اپنی اس ذلت کا تجھ سے بدلہ لے رہا ہوں، تیری وجہ سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوا، غم میں مبتلا ہوا، آج تجھے بھی میں نے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کو غم میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے، اور جانتے ہیں اس کو وہ سب سے بڑے غم سے دوچار کروانا چاہتا ہے۔ کائنات میں بھائیو سب سے بڑا غم یہ ہے کہ کسی انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، یہ سب سے بڑا غم ہے۔ اس سے بڑا غم اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، فرمایا یہ اپنے گروہ کو اپنی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے
اس کا ایک ہی مقصد ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے ماننے والے سارے کے سارے جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائے، یہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں جاؤ۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو نعمت، عظیم نعمت، جنت سے بڑھ کر نعمت ہی کوئی نہیں، جنت سے بڑھ کر نعمت ہی کوئی نہیں، عظیم ترین نعمت، اس کی کوشش ہے کہ وہ تمہیں اس عظیم ترین نعمت سے محروم کر دے اور عظیم ترین غم اس میں تمہیں مبتلا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، حوا علیہ السلام انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اب اس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ میں غم میں رہوں اور آدم سکھ اور چین سے رہے، میں تکلیف میں رہوں، میں اللہ کی رحمت سے دور رہوں، اور یہ انسان کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت دیکھنا پڑی ہے یہ ان نعمتوں کے مزے اٹھائے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کو جنت سے نکلوانے کے لیے پوری کوشش کر کے، آپ جانتے ہیں وہ پورا واقعہ، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، موضوع مکمل نہیں ہو سکے گا، کس طریقے سے اس نے پھر آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکلوایا۔ آج جو تم زمین پر یہ دھکے کھا رہے ہو اور اس زمین کے اوپر تکلیفوں اور مصیبتوں، پریشانیوں اور اس ابتلا کے اندر تم مبتلا ہو، اس کا سبب یہ شیطان ہے کہ اس شیطان نے آپ سے، ہم سے یہ بدلہ لیا اور اللہ کی نعمتوں اور اس کی عظیم رحمتوں سے اس نے دور کرنے کے لیے واللہ ہے ہمارے باپ اور ہماری ماں کو وہاں سے نکلوایا، اور آج اس زمین پر سسکتے پھر رہے ہو، تکلیفوں میں ہو، پریشانیوں میں ہے، مسائل میں گھرے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت نے، اس خالق نے ایک احسان کیا، پھر اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، ہم جتنا بھی اس پر شکر ادا کریں اتنے ہی کم ہے۔ اس نے کیا کرم فرمایا، اس نے کہا ٹھیک ہے جنت سے نکل تو گئے، اس شیطان نے نکلوا دیا تمہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے، جاؤ تمہیں موقع دیتا ہوں کہ زمینوں پر رہ کر اب اس کی نہ ماننا۔ دشمنی تم نے اس کی دیکھ لی، اس کا ظلم تم نے دیکھ لیا، صرف اب اللہ کے کہنے کی بات نہیں رہی کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کا عملی مظاہرہ تم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس نے دشمنی کی اور تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو جنت کی نعمتوں سے محروم کروایا اس نے۔ اب کوئی دشمنی ڈھکی چھپی ہے، اس کی دشمنی کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور پھر میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس کی دشمنی کی اور بھی کئی پھر مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ اب تک اس نے مروا دیے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو اس نے جہنم کا ایندھن بنوا دیا، کروڑوں لوگوں کو، اربوں لوگوں کو۔ اب تک کتنی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کوئی انسان کسی انسان پر اتنا ظلم اور اس کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں کر سکتا کہ جتنا ظلم اور جتنی دشمنی اس شیطان نے کی ہے۔ کتنے لوگوں کو جہنم میں لے گیا۔ دیکھیں واللہ ہے جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو نافرمانی کا درس دینے والا کون تھا؟ قابیل کو کس نے اکسایا حابیل کے قتل پر؟ اسی شیطان نے اکسایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کے اندر شرک کی دعوت دینے والا، شرک کو لے کر آنے والا کون؟ شیطان۔ شیطان نے لوگوں کو مشرک بنایا، شیطان نے لوگوں کو کفر پر اکسایا۔ پھر اس کے آگے چلے، جتنے نبی آئے، جتنی امتیں آئیں، جتنی قومیں آئیں، ہر قوموں کی طرف، ہر قوم ہر ملت کی طرف خود گیا، اپنے چیلوں کو اس نے تیار کر کے، جنات کی جماعت کو تیار کر کے، اور صرف جنات ہی نہیں، بہت سے انسانوں کو بھی تیار کر کے، بہت سے انسانوں کو بھی تیار کر کے۔ آپ کو کئی انسان شیطان نما ملیں گے، اس لیے تو سورۃ الناس کے اندر آپ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہاں سے؟ من الجنۃ والناس۔ یہ جو خناس ہے نا، خناس، اور سینوں کے اندر وسوسے ڈالنے والے صرف جنات ہی نہیں، صرف یہ شیطان ہی نہیں،
ان کے ساتھ ساتھ انسان بھی شیطان بن چکے ہیں. یہ ہیں جو تمہیں اللہ کی راہ سے روکتے اور جہنم کی طرف دعوت دیتے. ابلیس نے جماعت تیار کی, جماعت کو تیار کر کے لوگوں کی طرف بھیجا, لوگوں کے اوپر مقرر کیا. اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ایک شیطان مقرر نہ ہو, جس پر ایک شیطان مقرر نہ ہو, کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ صحابہ کو جب آپ نے یہ بات بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے, اس نے اسلام قبول کر لیا. تم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہو تم سب کے ساتھ ایک ایک شیطان بیٹھا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک ایک شیطان بیٹھا ہے. جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے, اور جتنے برے کام ہیں, جتنے گناہ کے کام ہیں, جتنے نافرمانی کے کام ہیں ان کو مزین کرتا رہتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, یہی کہا تھا نا اس نے کہ میں ان کے لیے زمین کے اندر مزین کر دوں گا. میں مزین کر دوں گا. کیا مزین کر دوں گا؟ برائیوں کو, گناہ کی زندگی کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا. جس سے تو نے جرم قرار دیا, جسے تو نے گناہ قرار دیا, جس نے تجھے جس چیز کو تو نے فسق و فجور قرار دیا, میں ان کے لیے اسے بہترین چیز بنا کر پیش کر دوں گا. اب ایک ایک بندے کے ساتھ بیٹھا شیطان اس انسان کو برائی کا اسی طرح حکم دیتا رہتا ہے, برے کاموں کو اس کی نظر میں چمکاتا رہتا ہے. پھر یہ انسان اللہ کی طرف سے نظر ہٹا لیتا ہے اور شیطان کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور کچھ کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ, جہاں شیطان ہے وہیں فرشتہ بھی ہے, وہیں پر فرشتہ بھی ہے. ہر انسان کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ شیطانوں کو مقرر کر دیا لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی انتظام نہ کیا, تو اللہ نے ایک ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہے. وہ فرشتہ پتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, آپ کے دل میں نیکی کی بات کو ڈالتا ہے, آپ کو اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے, آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اور جب آپ اللہ کے دین کی طرف چلتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور شیطان وہ آپ کو مسلسل دعوت دیتا رہتا ہے, چل اٹھ برے کام کی طرف, چل اٹھ اس برے کام کی طرف نکل. مسند احمد میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان برائی کی طرف اٹھ کر چل دیتا ہے. اب جب یہ اٹھ کر چل دیتا ہے, شیطان ایک جھنڈا اٹھا لیتا ہے اور جھنڈا اٹھا کر اپنے جھنڈے کے سائے تلے اس کو لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے. جب تک اس سے برا کام نہ کروا لے, برا کام کروا کے پھر اس کو گھر میں لے کر آتا ہے, تب تک یہ فرشتہ اس کے ساتھ جھنڈا لے کر رہتا ہے. تب تک یہ شیطان اس کے ساتھ یہ جھنڈا لے کر رہتا ہے. دیکھو یہ ہے میرا شکار, یہ رہا میرا شکار, یہ ہے وہ کہ جس سے میں نے اللہ کی نافرمانی کروائی, اس کو میں نے جہنم کی طرف دھکیل دیا, اپنی کامیابی کا اعلان کرواتا ہے. اس شیطان کو کون خوش کر رہا ہے؟ اے انسان تو خوش کر رہا ہے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتہ نیکی کی ترغیب دلاتا ہے, یہ کمرے سے اٹھتا ہے اور نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. فرمایا جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے, فرشتہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے اور نیکی کی طرف جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ جاتا ہے, اور جہاں جا کر بیٹھتا ہے فرشتہ جھنڈا اس کے سر پر رکھتا ہے, اس کے ساتھ رکھتا ہے. نیکی کا کام کروا کے گھر آنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے, جھنڈا بلند رکھتا ہے, اپنے جھنڈے تلے لے کر جاتا ہے, نیکی کے کام میں اپنے جھنڈے تلے رکھتا ہے, اور پھر جب گھر میں واپس آتا ہے تو جھنڈے کے تلے اس کو لے کر آتا ہے. یہ کون ہے؟ فرشتہ ہے. کس کے ساتھ ہے؟
کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اور ادھر کون ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟ گناہ کرنے والے کے ساتھ. ادھر گناہ کرنے والے کے ساتھ کون ہے؟ شیطان. ادھر نیکی کرنے والے کے ساتھ کون ہے؟ ادھر اب کون ہوگا یہاں پر؟ آپ کو یقین نہیں ہے شاید. میرا تو ایمان ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا دین کی بات سیکھنے کے لیے, بندہ جب گھر سے نکلتا ہے دین کے لیے, دین کی بات سیکھنے کے لیے, فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور فرمایا پھر یہ انسان فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے, فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے. اللہ کی قسم جو بھی دین سیکھنے کے لیے آیا ہے وہ فرشتوں کے پروں پر چل کے آیا ہے. جائے میرا ایمان ہے. اور جو شیطانی کام کے لیے نکلے, کئی نکلیں گے نا, اور نکلے ہوں گے, چلو آج کسی روم میں چل کر فلم دیکھتے ہیں, چلو آج کسی روم میں چل کر وہاں پر بیٹھ کر کوئی کھیل تماشے بدکاری جرم کرتے ہیں. وہ سب شیطان کے جھنڈے تلے. اور تمہیں مبارک ہو کہ تم اللہ کی قسم فرشتوں کے پروں پر چل کے آنے والے, اور فرشتوں کے جھنڈوں تلے چل کر آنے والے, اور فرشتوں کے جھنڈوں تلے بیٹھنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان وہ آپ کا دشمن, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے, وہ آپ کو فرشتوں کی دعاؤں سے دور کر دے, وہ آپ کو فرشتوں کی محفل سے دور کر دے, وہ اللہ کی رحمت بھری محفلوں سے آپ کو دور کر دے, اور ان محفلوں میں لے جائے جہاں پر نحوست ٹپکتی ہے, جہاں پر نحوست ہے. اللہ اکبر. شیطان دنیا میں بھی آپ کو مروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور مرنے کے بعد تو مروا ہی دیا اس نے. دنیا میں بھی اس کی پوری کوشش ہے کہ آپ سے, دیکھیں جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے بعد اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے, اور وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, اور ہاں اگر اللہ چاہے دنیا میں بعض کا نہیں دیتا اور چھوڑ دیتا ہے, مہلت دے دیتا. اور کب دیتا ہے؟ کب دیتا ہے؟ آخرت میں دے گا. دنیا میں بچ کے چلا, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ جا, سنستدرج من حیث لا یعلمون. پھر وہ دیتا ہے ڈھیل اور کھینچتا ہے اس کو, پھر واملی لہم, پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کہ ایک وقت مقرر ہے, جس وقت مقرر پر اس نے اس کو پکڑنا ہے. وگرنہ بہت سوں کو دنیا کے اندر ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے. انسان کو گناہوں کے اوپر شیطان ابھار کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس کو ذلت ملے, یہاں سے ذلیل ہو, یہاں پر غم اٹھائے, اور اس کے بعد جب اللہ کے ہاں جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم میں مبتلا ہو جائے. اہل مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت, آپ کی شخصیت, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, ایک ایک چیز کو دیکھا, مانا, تسلیم کیا. آپ کو صادق, امین کہا. لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو دشمن بن گئے. اس کے بعد ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ میں آ گئے. اب اس کے بعد شیطان نے ٹکنے نہ دیا ان کو کہنے لگا کہ تم اس کا خاتمہ کرو, محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھیوں کا. اس کے لیے دن رات ان کو بھڑکاتا رہتا. بلاخر آپ وہ جانتے ہیں بدر کا موقع پیدا ہو گیا. بدر کا موقع, اس موقع کے اوپر ان کفار کو ابھار کر اور ترغیب دلا کر بدر کے میدان میں لے کر آیا. انہی قریش کے حریف قبائل میں سے ایک قبیلہ, اس کا سردار سراقہ بن مالک, اس سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے یہ شیطان ان کافروں کے پاس آیا, اور آ کر ان کو کہنے لگا میرا قبیلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے, میرا قبیلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے, چلو نکلو مدینے کی طرف, جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا نام و نشان بٹھا دو. ترغیب دلا کر, تیاری کروا کر آ گیا اور کہتا رہا میں تمہارے ساتھ, میرا قبیلہ تمہارے ساتھ تھا. کون؟ شکل کون سی اختیار کی؟ انسانی شکل اختیار کر کے قبیلے کا سردار سراقہ بن مالک بن کے ان کو ابھار کے میدان کی طرف لے کر جا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ الانفال میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا اور ان کو کہنے لگا وَقَالْ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. یہ سبق کون پڑھا رہا ہے؟ شیطان ان کو سبق پڑھا. کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج جو ہے تم کامیاب رہو گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. بڑا چودھری بن کے ساتھ چل رہا ہے. سردار بن کے آیا تھا نا. کہنے لگا دیکھو صحیح آج تم غالب آ جاؤ گے. آج تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج اس فتنے کو مٹھا دو گے. آج اس اسلام کی دعوت کو مٹھا دو گے. آج کے دن تم غالب آنے والے اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا اب سنیے سبحان اللہ. قربان جائیں اس اللہ کے. اللہ نے کیسے کیسے نقشے قرآن میں کھینچ دیے ہیں. اب کوئی اور تو ان باتوں کو دیکھ نہیں رہا تھا. یہ خبیث خود دیکھ رہا تھا. شیطان اللہ دکھا رہا تھا. سمجھ گئے ہو کیا دکھا رہا تھا؟ فرمایا فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ. جب اس نے دیکھے دو گروہ تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کو کھسک گیا. دو گروہ کیا دیکھے اس نے؟ اللہ نے جو فرشتے اتارے تھے. اس خبیث کی جب نظر پڑی, اس شیطان کی جب نظر پڑی, جب اس نے دیکھا آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے, اللہ کی طرف سے مدد آ گئی, تو اب یہ جو ان کو اکسا رہا تھا یہ کام کرو, یہ برائی کرو, یہ گناہ کرو, آؤ غالب آ جاؤ گے, میں تمہارے ساتھ ہوں, بڑا مزہ آئے گا, بڑا سکون ملے گا, بڑا سواد آ جائے گا, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے چلو, چلتے چلو, میں تمہارے ساتھ. لیکن جب آگے دیکھا مصیبت آ رہی ہے اور اس مصیبت سے میں بھی نہ بچ سکوں گا, تو پھر دم دبا کے وہاں سے بھاگتا ہے, نکلتا ہے. وقال, اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی بریء منکم. کہنے لگا میں تم سے بری ہوں. انی اری ما لا ترون. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اللہ کی قسم یہ شیطان اسی طرح مرواتا ہے, اسی طرح مرواتا ہے. انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے, اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, پورا زور لگاتا ہے, اس کے لیے مزین کر دیتا ہے, اور اس کے دل میں اس بات کو راسخ کر دیتا ہے کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے, تو کامیاب رہے گا, تو خوش رہے گا, بڑا فائدے میں رہے گا. اور جب اس مصیبت کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے تو تجھے وہاں پہنچا کر یہ تیرا جس کو تو دوست بنا لیتا ہے کھسک جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ. دیکھو کتنا منافق ہے, کتنا منافق ہے. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. آپ کو اللہ کے ڈر سے بے خوف کرتا رہتا ہے اور خود کیا اظہار کر رہا ہے؟ انی اخاف اللہ. دیکھو اس کی دعوت دیکھو یہاں پر, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ واللہ شدید العقاب. کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ, اب نقطہ سمجھیے گا جو نقطہ آپ کو بتانے لگا, غور کیجئے گا. اللہ اکبر, کیا ہے قرآن, یہ کتاب اللہ ہے. ہر دم آپ کو کہتا ہے, غور کیجئے, ایک ایک بندہ, وہ غفور الرحیم ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ غفور الرحیم ہے. کیوں گناہ کرتا ہے انسان؟ بھئی مسلمان کیوں گناہ پر گناہ کر رہا ہے؟ آپ کو ایک ہی سبق پڑھاتا رہتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ غفور الرحیم ہے. اور جب یہ انسان پکڑ میں آ جاتا ہے تو پکڑ میں جب آ جائے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ شدید العقاب. اب بتاتا ہے کہ وہ بڑا شدید, پہلے کیا کہتا رہتا؟ پہلے کہتا غفور الرحیم ہے. آپ کسی بھی گناہ کرنے والے کو دیکھو, اس کو کہ یار یہ کیوں کر رہا ہے, اور چھوڑو جی مولوی جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کہتا کہ نہیں کہتا؟ یہ وسوسہ اس کو کس نے دیا ہے؟ شیطان نے. یہ سبق اس کو کس نے پڑھایا ہے؟ شیطان نے. اور جب دیکھتا ہے کہ میں اپنے ٹارگٹ کو پا گیا, میں کامیاب ہو گیا, اب پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور پیچھے ہٹنے کے بعد
کہتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، میں تو یہ جا رہا ہوں، تیری میری دوستی ختم۔ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ دنیا میں یہ معاملہ ہے اور آخرت میں تو پھر معاملہ ہے ہی، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آخرت میں یہ انسانوں کے ساتھ جو کرے گا وہ بھی سنو۔ آخرت میں یہ اس کا معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو شیطان اس دن کیا کہے گا؟ سنو، آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے آج قیامت کے آنے سے پہلے، جنت اور جہنم میں داخلے سے پہلے آپ کا اللہ آپ کو خبر دے رہا۔ اب جو سوئے ہوئے ہیں نا ان کو شیطان نے سلایا ہوا ہے، یقین جانو، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کس نے سلایا ہوا ہے؟ شیطان نے سلایا ہوا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، وہ کہتا سویا رہے سویا رہے، مولوی کو چھوڑ، اب سونا نہیں ہے۔ شیطان کے دوست نہیں بننا، کس کے دوست بننا ہے؟ آج شیطان کو رگڑا لگانا ہے اور شیطان کے ماننے والوں کو رگڑا لگانا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ خبر کیا دی؟ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سارا ہی دھوکہ تھا، میں نے تو اس کے خلاف کیا ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، تم سے وعدہ اللہ نے کیا۔ اللہ کا وعدہ حق، اللہ کا وعدہ درست، اللہ کا وعدہ سچا، اور جو وعدہ میں نے کیا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اس کے خلاف کیا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں تمہیں دھوکے دیتا رہا، میں نے مٹی کو تمہارے لیے سونا بنا دیا جبکہ وہ سونا نہیں، وہ مٹی تھی۔ میں نے گندگی کو اور غلاظت کو تمہارے لیے بڑی پاکیزہ بنا دیا جبکہ وہ گندگی اور غلاظت تھی۔ میں نے تباہی اور بربادی کو تمہارے لیے کامیابی دکھا کر تمہیں بتایا جبکہ وہ تمہارے لیے عظیم تباہی اور بربادی تھی۔ اور کہتا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، اور میں کو تمہیں زبردستی کہتا تھا یہ کام کرو؟ کبھی شیطان نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی تم سے کام کروایا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے اس موقع پر کہے گا میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں کوئی زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کرواتا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں کیا کرتا تھا؟ میں تم کو دعوت دیتا تھا، میں نے تم کو پیغام دیا۔ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہیں کہا یہ کام کرو، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے کہا ٹھیک ہے جناب حاضر۔ اللہ کہے یہ کام کرو، اللہ حکم دے یہ نیکی کا کام کرو، تم کہتے میں نہیں کرتا۔ شیطان کہے یہ کرو، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے کہا حاضر جناب، تم نے مانا۔ میں نے صرف تمہیں کہا کہ یہ گناہ کرو، یہ جرم کرو، یہ نافرمانی کرو، میں صرف کہتا تھا اور تم مانتے چلے جاتے تھے۔ زبردستی میں نے تم سے کوئی کام نہیں کروایا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ فرماتے یہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي، کیا معنی ہے اس کا جانتے ہو؟ کہے گا مجھے نہ تم الزام دو، مجھے نہ ملامت کرو۔ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، بلکہ کس کو ملامت کرو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ سے کہو، مجھے مت کہو کہ تم نے ہم سے یہ برا کام کروایا ہے، میں نے نہیں، میں نے تو دعوت دی، تم نے قبول کیا اور برا کام کر لیا۔ اور مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، نہ میں فریاد رسی کرنے والا اور نہ تم فریاد رسی کرنے والے، نہ آج میں تمہارے کام آ سکتا ہوں اور نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ آج میرا تمہارا تعلق ختم، آج تمہاری اور میری دوستی وہ ختم ہو چکی ہے۔
بھائیو یہ ہے شیطان کہ جس کے کہنے پر آج یہ انسانیت اللہ کے دین سے دور ہے، جس کے کہنے پر یہ انسانیت اس کے احکام، اس کے پیغام سے دور ہے، اس کی شریعت سے دور ہے، کہ جو شیطان دن رات ایک ہی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی غم میں مبتلا کر دے اور مرنے کے بعد بھی اس عظیم ترین غم کے اندر آپ کو مبتلا کر دے۔ دن رات اس کی کوشش، 24 گھنٹے اس کی کوشش ہے، 24 گھنٹے۔ یہاں آپ بیٹھے ہو، کتنی دیر کے لیے بیٹھو گے؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پھر تم چلے جاؤ گے۔ 1 گھنٹے کے دوران بھی شیطان کی کوشش تو ہے، یہاں پر کوشش تو اس کی چل رہی ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر وہ کوشش نہیں کر رہا۔ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ میں بول رہا ہوں، میں تو بول رہا ہوں اسپیکر میں، مائک میں، پتہ نہیں دل میں بات اتر رہی کہ نہیں اتر رہی، لیکن وہ تو آپ کے دلوں کی تاروں کو ہلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو وسوسے ڈالتا ہے نا، دلوں تک پہنچتا ہے، دلوں کی تاروں کو چھیڑتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر بھی آپ سے کہے گا ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکالو، اس بات کی طرف توجہ اور دھیان نہ دینا، اس بات کو نہ سننا۔ اور اگر کوئی سمجھ بھی رہے ہوں اور اصل لے بھی رہے ہوں تو کہنا کہ ٹھیک ہے مولوی نو گل ختم کر لیں دے، بعد میں نبڑوں گا، مولوی کی بات کو ذرا ختم ہو لینے دو، پھر دیکھیں گے تمہارے ساتھ۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے۔ ایک ساتھی کہنے لگے، کہتے یار یہاں درس میں ہوتے ہیں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور درس کے بعد تو حالت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جو ہی یہاں سے آپ نکلتے ہو یا کہیں بھی دین کی بات ہو رہی ہو، وہاں سے آپ نکلتے ہو تو وہ آ جاتا ہے، کہتا کیا مولوی کی باتوں میں پڑا ہے، اس میں کیا ہے، تیرا فائدہ کیا ہے؟ جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں۔ کس نے دیکھی جہنم؟ کس نے دیکھی جنت؟ کس نے دیکھی آگے کی دنیا؟ یہ 4 دن کی زندگانی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، لہذا پھر اس کو غافل کر دیتا ہے اور یہاں کی ہوئی باتیں اس کو بھلا دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اس کی دشمنی کو سمجھیں، یہ تمہارا دشمن ہے، ہر وقت ہر لمحہ یہ آپ کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے، حملے کرتا رہتا ہے۔ 1 گھنٹے کے درس کے بعد یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کسی نہ کسی طرف سے آپ پر حملے کرے گا اور آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا، آپ کو تمنائیں دلائے گا، آپ کو آرزویں دلائے گا، آپ سے وعدے کرے گا، آپ کے لیے زمین کو مزین کرے گا، آپ کو دنیا جو ہے چمکا کر دکھائے گا، اور جتنے برے کام ہیں ان سارے برے کاموں کو تمہارے لیے باعث خیر بنائے گا۔ لہذا آؤ اب ذرا میں اس کے حوالے سے کہ یہ کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیسی کیسی گمراہیوں میں اس نے لوگوں کو پھنسایا ہے، کیسے کیسے اس کے شیطانی جال ہیں، ذرا اس کی طرف بھی توجہ کیجئے۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی کو مسلمان نہ ہونے دے، اس کی پہلی کوشش۔ یہاں پر کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، آئے ہوتے ہیں کچھ بھائی، اور بعد میں ملتے بھی ہیں، اور کچھ نئے مسلمان بھی ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور اگر یہاں بیٹھے آپ کو اسلام کی طرف آنے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو یہ شیطان ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے دلوں پر اگر کسی چیز نے قبضہ کر رکھا ہے، اس نور سے، اس ہدایت سے، اس روشنی سے اگر کسی چیز نے روک رکھا ہے تو یہ شیطان ہے، جو آپ کو روک رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام قبول نہیں کرنا، اس کو قبول کرو گے تو فائدہ کوئی نہیں، اس میں مشکلیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، منفی پہلو دکھائے گا، آپ کے سامنے جو مثبت پہلو ہیں ان کو بھی منفی کر کے دکھائے گا، اور آپ کو آپ کا کفر اور شرک مزین کر کے دکھائے گا، آپ سے کہے گا یہ بتوں کی پوجا، یہ مورتیوں کی پوجا، یہ غیر اللہ کی پوجا، یہ تمہارے لیے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ شیطان ہے جو مزین کر رہا ہے اس عمل کو۔ اس کی بات کو مت مانیں، اس اللہ کی بات کو مان لیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے میں دیر مت کیجیے، اللہ کی قسم کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ آپ کو لے جائے، ایسی حالت میں لے جائے
کہ آپ اسلام قبول کرنے والے نہ ہو اور کفر اور شرک میں مر جائیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ ہم درد دل کے ساتھ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اے ہمارے وہ ساتھیوں جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جنہوں نے اسلام قبول کر لو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے کامیابی، ہم تمہارے ہمدرد۔ مجھے ملے 2 غیر مسلم، میں نے ان کو سمجھایا، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور میں نے ان کو کہا تھا یہاں جالیات میں آئے، واللہ عالم آئے ہیں یا نہیں آئے، یہاں تو نظر نہیں آ رہے، ادھر شاید کمرے میں اگر ہوں تو میں نے ان سے کہا آپ مان لیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اسلام کی خوبیاں ہم بتا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ابھی ہم اپنے پیچھے رابطہ کریں گے، پیچھے وہاں پر گھر والوں سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ ایک نے کہا میں وہاں جا کر فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ خیر کرے، تب تک اللہ تجھے مہلت دے دے، تیری زندگی باقی بچ جائے، تیری زندگی ہو۔ دل کی خواہش ہے کہ اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے، اس حق کو تم تسلیم کر لو۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اس چیز کی طرف ترغیب دلا رہا ہے کہ ابھی نہیں، گھر جا کے گھر والوں سے بات کر کے اور انڈیا سے ہو کر آ کے واپس پھر سوچیں گے۔ یہ ساری کی ساری تعلیم، تربیت، وسوسے شیطان کر رہا۔ تو لہذا اس کی پہلی کوشش کیا ہے کہ وہ کسی کو مسلمان نہ ہونے دے، اور دوسری کوشش اس کے بعد مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کی کوشش یہ ہے کہ پھر بھی آپ سے کفر اور شرک کروائے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں نا، لیکن کتنے ہی کفریہ کام ہیں، کتنے ہی شرکیہ کام ہیں، کتنے ہی برے کام ہیں، کتنے ہی اللہ کو ناراض کرنے والے وہ کفریہ کام، وہ شرکیہ کام۔ کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی غیر اللہ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ کس نے ہے ان درباروں اور ان مزاروں کے اوپر جانے کو مزین کیا؟ اس شیطان نے مزین کیا ہے۔ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کے نبی کا حکم ہے؟ کس نے ہے دل میں اس بات کو ڈالا کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور غیر اللہ سے سوال کرو؟ کس نے دل میں ڈالا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اولاد مانگو غیر اللہ سے جا کر؟ کس نے کہا ہے کہ تمہارا داتا فلاں ہے، غریب نواز فلاں ہے، گنج بخش فلاں ہے، فلاں ہے تمہارے حاجت روا، فلاں ہے تمہارے مشکل کشا؟ یہ ساری باتیں دلوں میں ڈالنے والا شیطان ہے، کہ جس نے اللہ کے علاوہ یہ سارے نام دوسروں کو دلوا دیے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو تمہارا غریب نواز ہے، ایک اللہ ہے جو تمہارا داتا ہے، ایک اللہ ہے جو تمہارا گنج بخش ہے، ایک اللہ ہے جو تمہارا غریب نواز ہے، ایک اللہ ہے۔ لیکن شیطان نے دیکھ لیجئے کتنے بنا دیے۔ تمہارے کلمہ توحید کے بعد، تمہارے مسلمان ہونے کے باوجود تمہیں یہ سبق دے دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فسق و فجور ہر طرف، گناہ، نافرمانی کے کام۔ زنا کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ یہ فحاشی کے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ بے حیائی کے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ یہ تمہارے موسیقیاں سننا، تمہارے گانے سننا، یا تمہاری فلمیں دیکھنا، بے حیائی کے کام کرنا، اب ذرا بیدار ہو کے اور توجہ میری طرف کر کے ذرا میری طرف دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھو۔ ذرا تمہارے گھروں کے اندر جو گانے چل رہے ہیں، یا بہت سے جن کے نہ چلتے ہوں گے، اللہ کرے نہ چلتے ہوں، گھروں میں موسیقیاں، گھروں میں فلمیں، گھروں میں گانے، یہ تمہارے ڈرامے، یہ تمہارے کھیل کود تماشے، یہ سب کس نے مزین کی ہیں؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں کروں گا ان برائیوں کو مزین، ان کی نظروں کے اندر میں کروں گا مزین، ان گناہ کے کاموں کو ان کی نظر میں مزین کر دوں گا۔
اللہ تو کہے گا ان سے یہ حرام ہے اس کو چھوڑو، تیرا نبی کہیں گے یہ حرام ہے ان کو چھوڑو، اور میں کہوں گا حلال ہے اس کو کرو. یہ تیری نہیں مانیں گے، میری مانیں گے. ذرا بتاؤ آج کس کی مان رہے ہو؟ بتاؤ آج اس کی جو دشمن ہے، اس کی جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس کی جو تمہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے والا ہے، آج اس کی مان رہے. آج جس کے گھر میں اللہ کی قسم فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، موسیقیاں چلتی ہیں، وہ سن لے اس نے اپنے گھر کے اندر شیطان کو اپنا امام بنا رکھا ہے. اس نے اپنی زندگی میں شیطان کو اپنا امام بنا رکھا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اور جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا تو وہ سن لے کہ شیطان اس کو فحاشی، بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا کیا ہے؟ وینہا عن الفحشاء والمنکر. ذرا موازنہ کرو اللہ کی قسم موازنہ کرو. تمہارا رب، تمہارا خالق اور تمہارا مالک کہتا ہے یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، برا کام ہے، مت کرنا میں تمہیں روکتا ہوں. شیطان کہتا ہے کرو. اللہ کہتا ہے نہ کرو، مت کرو. اللہ کہتا ہے مت کرو، نہ کرو، مت کرو. یہ برا کام ہے، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا. میرے بندوں بچ جاؤ. اللہ کے نبی بھی آ کر ان قوموں کو، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو ڈراتے رہے. لوگوں بچ جاؤ. اس کی مت مانو. لوگوں مت مانو، اس شیطان کی مت مانو، اس اللہ کی مانو. تمہیں اللہ روک رہا ہے، تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ فحاشی مت کرو، بے حیائی مت کرو. اللہ روک رہا ہے اور شیطان مزین کر کے پیش کرتا، کہتا کرو. اللہ روکے، اللہ کے نبی روکے، شیطان دعوت دے. انسان کس کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے؟ یہ انسان کس کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھ لیں. کس کی؟ دشمن کی، اس ظالم کی جو آپ کا دشمن، آپ کو جہنم میں لے جانے کا خواہش مند، آپ کو غم میں مبتلا کرنے کا خواہش مند، اس کی. اللہ اکبر. بڑی چیزیں ہیں واللہ. ٹائم 2 بج گئے، پتہ نہیں لگا. ابھی تو درس شروع ہوا ہے. پہلی تو ساری تمہید تھی، اللہ اکبر. کچھ چیزیں چھوڑ کر آگے چلتے ہوئے، برائیاں کچھ ایسی جو اس نے علل اعلان آپ سے کروانا شروع کر دی. علل اعلان دلیر کر دیا اس نے اللہ کی نافرمانی پر ہمیں. واللہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کو نکال دیا، اور ہمارے دلوں کے اندر اس نے اپنی محبت کو بٹھا دیا، اور اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیا اس نے. تم کہو گے نہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. جھوٹ ہے. جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، اور جس سے محبت ہو اس کی مانی جاتی ہے. اس دل کے اندر آج شیطان کی حکمرانی، اس دل پر شیطان کی حکمرانی اور دل میں شیطان کی محبت بیٹھ چکی ہے. جاگیے گا اور یہ جرم بھی ذرا دیکھیے گا. میرا ایک سونا بھائی، پیارا بھائی، اس میں غور کریں. اللہ اکبر. اس نے تم سے شریعت پر حملے کروائے، تمہیں اس نے آرڈر دیا، اس مسلمان کو اس نے آرڈر دیا کافر کو چھوڑ دو. تم کافر کی بات مت کرو، مسلمان کی بات کرو. مسلمانوں کو اس نے کہا
کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں تمہارے نبی نے کچھ حکم دیے ہیں؟ جی جی دیے ہیں. اور نبی جو حکم دیتا ہے وہ کدھر سے آتا ہے؟ کدھر سے آتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، بات وہی کرتا ہے جو کدھر سے ہوتی ہے؟ وہی ہے اللہ کی وحی. تمہیں تمہارا نبی ان کاموں سے روکتا ہے اور یہ کام کرنے کو کہتا ہے. چھوڑو، ذرا کینچیاں اور استرے اٹھاؤ. نہیں سمجھا؟ ذرا کینچیاں اور استرے پکڑو نا، ذرا کرو نبی کی شریعت پر حملہ. پکڑو اس شریعت کو، پکڑ کے رگڑا لگاؤ، رگڑو اس کو. بنے پھرتے مولوی داڑھی والے. شیشہ دیکھ، ذرا نہیں پیارا لگتا. اور کسی شیطان کو لے کر آئے گا انسانوں میں سے، اوے یہ تیری شکل کیسی ہے، یہ تو کیا بنا ہوا ہے؟ دیکھنے کو انسان ہے لیکن حقیقت میں شیطان ہے. کبھی کبھی بیوی بھی شیطان بن جاتی ہے. سرتاج آپ نے یہ کیا کر لیا، چہرے کو کیا بنا لیا، آپ اچھے نہیں لگتے، سویٹ ہارٹ. چھوڑے آپ اس کو. بڑے بڑے پیارے جملے بول کے اس کے دل کو موہ کے، یہ شیطانی. میں اس لیے یہ سویٹ ہارٹ کہہ گیا، آپ غصہ نہ کر لیجئے گا. یہ ایک انداز ہے، یعنی کہ کسی طریقے سے محبت بھرا پیغام دے کر آپ کو شریعت کے خلاف لے جائے. کبھی بیوی شیطان بن گئی، کبھی دوست شیطان بن گیا، کبھی محلے دار شیطان بن گئے. یہ کیا بن رہے ہیں آپ؟ اچھے نہیں لگ رہے، پیارے نہیں لگ رہے. کیا کروں؟ ذرا اٹھاؤ کینچی، اور نہیں تو چلو حجام کی دکان پر، ادھر بڑا اسلحہ پڑا ہے، اس شریعت سے وہاں نبڑیں گے، اس شریعت کو وہاں دیکھتے ہیں. چلو اٹھو یہاں سے، نکلو. وہاں تو رش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، خرید کے گھر میں لے آؤ. رہنے نہیں دینی شریعت. تیرے چہرے پر اچھا نہیں لگتا، سماٹ نہیں لگتا، تو خوبصورت نہیں لگتا. سنو اللہ کی قسم، سنو، جاگو. جتنے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بھائی داڑیاں موڑنے والے، داڑیاں کاٹنے والے، یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اور شیشے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. ہاں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں. پیڑے لگ رہے ہو. میں نے کہا تھا میں آپریشن کروں گا اور تھوڑا سا تم چاقو چھریاں ادھر اٹھاؤ گے، میں ادھر اٹھاؤں گا. تمہیں شیشے دکھاتا ہے اور تمہیں تمہارے چہرے دکھاتا ہے، اور تمہیں تمہارا چہرہ مڑوا کے تمہیں کہتا ہے اب لگے ہو ہینڈسم، اب لگے ہو خوبصورت. ہاں تم اپنے آپ کو پیارے لگ رہے ہو، اور لوگ بھی تمہیں دیکھ کر پیارا کہیں گے. یہ شیطان ہے. رحمان راضی نہیں ہے. رحمان راضی نہیں ہے. رحمان کا نبی بھی راضی نہیں ہے. نہیں تو آؤ حدیث سنو. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طرح اور بھی تاریخ دانوں نے اپنی تاریخ میں صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے اس روایت کو، کہ جب دو مجوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان دونوں کے چہرے مڑے ہوئے، ان دونوں کے چہرے مڑے ہوئے صاف تھے، بڑے جناب کلین، اور مونچھیں بڑی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی صاف. آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو ان سے پھیر لیا، اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا. اور وہ مجوسی کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، اور تم دونوں برباد ہو جاؤ. وَيْلَكُمَا، تم دونوں برباد ہو جاؤ. رحمت للعالمین کا جملہ ہے. کس کا جملہ ہے؟ کس کا جملہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟
اور دعائیں دینے والا نبی، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والا نبی، وہ کہہ رہا ہے ویلکما، تم دونوں برباد ہو جاؤ، من امرکما بہذا، تمہیں یہ کام کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا قال امرنا بہذا ربنا، ان دونوں نے مجوسیوں نے کہا اس کا حکم ہمیں ہمارے بادشاہ نے دیا ہے، اس کا حکم ہمیں ہمارے بادشاہ نے دیا ہے۔ مجوسیوں کے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں، حکم کس نے دیا ہے؟ حکم کس نے دیا ہے؟ بادشاہ کن کا ہے؟ بادشاہ کن کا ہے؟ مجوسیوں کا بادشاہ ہے، اس نے حکم دیا ہے داڑیاں موڑو، داڑیاں صاف کرو، کاٹو اس کو اسرے اور بلیڈ لے کر اور جناب اسرے لے کر چڑھائی کرو، اس شریعت کی صفائی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جواب رسول سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ربی قد امرنی بإعفاء لحیتی۔ واللہ تاکید کے سیغے ہیں اس میں، کئی کہتا جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس حدیث کو سن لیجئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور لیکن بے شک تاکید کے سیغوں کے ساتھ میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو، مونڈنا دور کی بات، میں اس کو کاٹوں بھی نہ۔ اعفاء کا معنی معاف کر دینا ہے۔ میرے رب نے حکم دیا۔ جو یہ کہتے ہیں نا جی سنت، اللہ کے بندو، اللہ کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جس کو آج کے مسلمان نے ہواؤں میں اڑا دیا، جس کو آج کے مسلمانوں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لوہے کے استعمال، کہ جس کا استعمال کہیں اور ہونا تھا، اس کو اللہ کی شریعت کے اوپر حملہ کر دیا اس کے ساتھ۔ اس کے ظالم ہے، واللہ ظالم، جو اللہ کی شریعت پر حملہ کرتا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھیے اور غور کیجئے، تمہیں تمہارے رب اور تمہارے رسول نے حکم دیا اس کو رکھنے کا اور بڑھانے کا، اور اس کو کاٹنے اور اس کو مونڈنے کا حکم دیا مجوسیوں کے بادشاہ نے۔ آج کس کی بات پر عمل کر رہے ہو؟ کس کی بات پر چل رہے ہو؟ کس پر عمل کر رہے ہو؟ تم اپنے رب کی مان رہے ہو؟ تم اللہ کے نبی کی مان رہے ہو؟ تم اللہ کے رسول کی مان رہے ہو؟ حکم کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی وجہ سے لعلکم ترحمون، تم پر رحم تبھی کیا جائے گا اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ اور شیطان کی کوشش ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانو، اور وہ تمہیں لے جائے تباہی اور بربادی کی طرف۔ اور وہ ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی، اس آیت میں شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ غور کیجئے اور جاگیں اور سوئیں مت، میری طرف دھیان کریں۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ نساء، اللہ فرماتا کہ اس شیطان نے یہ کہا تھا، یا اللہ تو تخلیق کرے گا ان کو، تو جیسا ان کو تخلیق کرے گا یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے میرے حکم سے۔ میں ان کو حکم دوں گا، میں ان کو آرڈر دوں گا، میں ان سے کہوں گا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو بدل ڈالو، اللہ کی تخلیق کے اندر اس تبدیلی کو لے آؤ۔ اللہ نے مرد کو داڑھی والا بنایا اور عورت کو بغیر داڑھی والا بنایا۔ اس مرد نے اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی کر کے اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کی، شیطان کے کہنے پر، شیطان کے کہنے پر۔
آج مونچھیں بڑی اور داڑیاں صاف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں معاف کر دو، مونچھیں کاٹ دو، مونچھیں کاٹو، مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو معاف کر دو۔ آج عکس ہے۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ اللہ اکبر۔ کچھ تھوڑا خواتین کے حوالے سے بھی، کتنی خواتین ہیں، کتنی اللہ کے رسول کی مخالفت، اللہ کے حکم کی مخالفت اور شیطان کی اطاعت، اس عظیم دشمن کی اطاعت پہ لگی ہوئی بے پرد خواتین جو پردہ نہیں کرتی۔ آج پردہ نکل گیا۔ آج بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی پردہ نہیں، جبکہ عورت کو حکم تھا کہ جو بھی تیرا نامحرم ہے اس سے پردہ کرنا ہے، جو بھی تیرا نامحرم ہے اس سے پردہ کرنا ہے۔ صرف محرم کے سامنے اپنے چہرے کو کھولنا، نامحرم وہ تیرے چہرے کو نہ دیکھیں۔ لیکن آج یہ میرا کزن ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے جو کہ محرم نہیں ہے، یہ میرا خالو ہے جی، یہ میرا پھپھا ہے جی، یہ میرا بہنوئی ہے جی، یہ میرا دیور ہے جی، یہ میرا جیٹھ ہے جی۔ اللہ کو نہیں پتا، اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا یہ تیرے کون سے رشتے ہیں، روک دیا۔ بلکہ فرمایا تھا، پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی ہمارے یہ رشتے جو دیور جیٹھ بہنوئی، ان رشتوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو موت ہے، الحمد الموت، اور فرمایا یہ موت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے واللہ۔ مجھے ایک بات ضمناً یاد آ گئی یہاں پر، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں تو اللہ کی قسم لوگوں کے نفوس اتنے گندے ہو چکے ہیں، لوگوں کے نفوس اتنے گندے ہو گئے۔ ایک مسئلہ میرے پاس آیا، یہاں ایک بندہ اسی نے سوال کیا، ایک آدمی اس نے کیا کیا، ظالم نے، اس ظالم کا کام دیکھو کہ ایک عورت کہ جس سے اس نے شادی کی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی، کہ جو پچھلے خامن سے تھی، جو پچھلے خامن سے تھی، یعنی ایک طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے ایک آدمی نے شادی کی، اس کی پیچھے ایک بچی چھوٹی عمر کی 10-11 سال کی بچی ہے۔ اس ظالم نے صرف واللہ اس کے ساتھ ظلم ہی نہیں بلکہ قتل بھی شاید وہ بتا رہا تھا، اتنے ہمارے نفوس گندے ہو گئے۔ اور آج نفوس کی گندگی کی ایک مثال اور دوں کہ جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی قسم بندے کا دل اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب اس طرح کے رشتے وہ خطرناک بن گئے تو دیور جیٹھ کزن اور دیگر نامحرم رشتے وہ خطرناک کیسے نہ ہوں گے۔ ایک شخص نے علماء اہل حدیث گروپ پاکستان میں سوال بھیجا۔ سوال کیا بھیجا؟ ایک شخص نے اپنی سگی بہن سے زیادتی کر لی، بتاؤ اللہ، یہ ہے شیطان عظیم دشمن کہ جو اتنے گندے اور اتنے برے اور اتنے خوفناک اور دل و دماغ کو ہلا دینے والے کام کروا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں احساس تک نہیں ہے کہ شیطان تمہارا کتنا بڑا دشمن اور کیسے کام کروا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، اب ہوش آیا ہے۔ اس مدہوشی میں وہ اس کام تک کیسے پہنچا؟ شیطان نے پہنچایا اس کو۔ بہن ہے، بہن مقدس رشتہ۔ اور کتنے واقعات آپ نے بیٹیوں کے ساتھ زیادتیوں کے بھی پڑھے ہوں گے، بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے واقعات وہ تمہارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بیٹی، اللہ کی قسم بیٹی ہے، کیا رشتہ ہے، کتنا مقدس رشتہ ہے۔ یہ کام کس نے کروائے ہیں؟ سارے اسی شیطان نے۔ لہذا عورت کو حکم دیا گیا کہ عورت پردہ کر، تیرے لیے بڑے خطرات ہیں۔ اپنے اس چہرے کو
اپنی زینت کو چھپانا محرموں سے مت ظاہر کر. اور حالت تو شیطان نے یہاں تک کر دی کہ آج محرم رشتوں سے بھی خطرے پیدا ہو گئے. جب محرم رشتے خطرناک بن چکے تو مجھے بتاؤ یہ نامحرم رشتے کتنے خطرناک ہیں. اس لیے بچاؤ اپنے آپ کو, سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو آج سے, ابھی سے تربیت کر اپنی بیٹی کی, ابھی سے اپنی بچی کی تربیت آج سے کر, اسے آج سے پردہ کرنا سکھا, آج سے. وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو الحمدللہ یہ تربیت دینا شروع کر دی ہے اور اپنی بیویوں کو سمجھانا شروع کر دیا. سمجھاؤ ان کو, ان بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو, بچاؤ ان کو شیطان سے. اللہ اکبر. اور بھی عورتوں میں کئی کام, یہ تھریڈنگ کرتی ہیں, پلکنگ کرتی ہیں, دانتوں میں خلال کرتی ہیں. کئی ہمارے مولوی گھرانوں کے اندر تھریڈنگ ہیں, پلکنگ, اور میں تو کیا کہوں کسی اور کو, ہمارے کئی اپنے جاننے والے کئی مرد حضرات بھی پلکنگ, تھریڈنگ, اور چہرے پر خاص کر یہ جو گالوں کے بال ہیں یہاں سے بڑا جناب وہ صفائی کرائیں گے, تھریڈنگ کروائیں گے اور بڑا اس کو چمکوانے کی کوشش کریں گے. اور اس کا تو عورتوں کو بھی حکم نہیں ہے, یہ ہمارے مرد کرنے لگ گئے آج. بڑا یہاں سے رخساروں کو چمکانے کی کوشش کریں گے, یہاں سے تھریڈنگ کروا کے. اللہ ہدایت دے, یہ شیطان کی بات ہے جس پر عمل کر رہے ہیں. اور بھی بڑی باتیں یار, ٹائم دیکھو تم 2:15 ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی 1 گھنٹے کا درس اور میرے پاس باقی ہے, تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے درس میں رکھ لوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. اگلا جمعہ بھی فارغ ہے, کسی اور مولوی کو دعوت دینے کی بجائے نا وہ درس بھی ہم خود کر لیتے ہیں. اور اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ ایک طرف اس کی رحمتیں, نعمتیں, اس کے فضل و کرم, اس کے احسانات, اور وہ ایک طرف یہ دشمن کس کی ماننا چاہیے ہے. اب ذرا آخری بات سن لیں. شیطان انسان کو ہر خیر کے کام سے روکنے کے لیے بیٹھا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شیطان نے کہا اللہ سے, اللہ تو نے مجھے جو ہے نا گمراہ کر دیا, اب ہر سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا, ان کو سیدھی راہ پر چلنے نہیں دوں گا, میں ان کو نہیں چلنے دوں گا. آؤں گا میں ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, اور ان کی اکثریت کو تو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا. خیر کے کاموں سے روک دیا اس نے. سنیے گا, اب آخری باتیں ہیں, صرف 5 منٹ اور سنیے گا. خیر کے کاموں سے شیطان نے روک دیا. مسجدیں خالی کیوں پڑی ہیں؟ کیونکہ شیطان نے روک دیا. کس نے روک دیا؟ شیطان نے روک دیا. آپ کو اس نے دنیا کے کام, یہ کام تیرا ضروری, یہ کام ضروری, یہ کام ضروری, یہ کام ضروری, چھوڑ نماز, آپ کو نمازوں سے دور کر دیا اس نے. خیر کے کاموں میں بیٹھ گیا. آتا ہے سامنے سے, آتا ہے پیچھے سے, آتا ہے دائیں سے, آتا ہے بائیں سے, آ کر آپ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور آپ کو اللہ کے گھر کی طرف نہیں جانے دیتا, نماز نہیں پڑھنے دیتا. جو بے نمازی ہیں وہ شیطان کے شکاری ہو چکے ہیں. انہیں شیطان نے اپنا دوست بنا لیا, شیطان ان کے ساتھ ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے ہمارے ذکر سے, ہماری عبادت سے جس کسی نے بھی سستی کو اختیار کر لیا, فرمایا شیطان جو ہے اس کے ساتھ مقرر ہو چکا ہے, اور شیطان جو ہے اس پر قبضہ پا چکا ہے, یہ شیطان کے ماتحت ہو چکا ہے, یہ شیطان اور شیطان اس کا ساتھی بن چکا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سن لو, اللہ کے دین سے دور, شریعت سے دور, مسجدوں سے دور اور نمازوں سے دور, یہ شیطان کے ساتھی بن چکے ہیں. میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, اللہ کا قرآن. اور اسی ضمن میں ذرا میں ان کی بھی بات کر دوں جن کے لیے کچھ نمازیں بھاری ہیں, جن کے لیے کچھ نمازیں بھاری ہیں. کون سی نماز بھاری ہے؟
کون سی نماز بھاری ہے؟ کوئی میرے یار بیلی یہاں درس میں بیٹھے ہوں وہ بھی نہیں پڑھتے فجر ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے فجر. بڑی مشکل ہے فجر، بہت مشکل نماز ہے بھائی، بڑی مشکل نماز ہے. اللہ کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے صبح، لو اپنا بستر چھوڑیں، آرام چھوڑیں. شیطان کہتا سو، تیری نیند بہت عزیز ہے، تیری نیند بڑی اہم ہے، آرام کر، سو، میں تیرا ہمدرد، تیری نیند پوری نہیں ہوئی، ہمدرد بن کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلاتا رہتا ہے، سلاتا رہتا ہے، سلاتا رہتا ہے. کہتا سویا رہے، سنو، ادھر سنو، ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. کہتا سویا رہے، سویا رہے، سویا رہے، نیند پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم. سویا رہے، کان بند کر، تھکا ہوا ہے، اذانیں ختم، نمازیں ختم، سورج چڑھ گیا، سورج چڑھ گیا. اور پتہ کیا کرتا ہے پھر وہ؟ پتہ کیا کرتا ہے؟ مان لو گے کہ نہیں مانو گے؟ بات اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا جاتا ہوا اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. کیا کر کے جاتا ہے؟ کس کے کانوں میں؟ جو صبح کی نماز سے سویا رہا، تو نماز کے لیے نہیں اٹھا. کہو گے نہیں، آپ نہ مانو، اللہ کے نبی کی بات ہے. جو نہیں مانے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے. جو صبح کی نماز میں نہیں اٹھتا وہ گندا، ناپاک اور پلید ہو کر اٹھتا ہے واللہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا جب اٹھتا ہے تو خبیث النفس ہوتا ہے. کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا وہ خبیث النفس ہوتا ہے، اس کو گندا کر دیتا ہے شیطان، اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، سلائے رکھتا ہے، سلائے رکھتا ہے، سویا رہے. اور ایک اور بھی سنیے، جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے اللہ کے نبی نے ان کو منافق کہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا. کیا کہا ہے؟ منافق. یہ شیطان تمہیں منافق بنوا دیتا ہے، اور منافق بنا کے آخر میں تمہارے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے یہ شیطان. تم صبح اٹھتے نہیں اللہ کے بندو، منافق ہے. صحابہ کہتے ہیں صرف منافق نہیں آتے تھے صبح کی نماز میں، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں منافق ہے. معیار ہے اللہ کی قسم، فجر کی نماز معیار ہے. اگر جاننا چاہتے ہو جاؤ، یہ معیار میں نہیں دے رہا، یہ معیار اللہ کے نبی نے دیا ہے. معیار کیا دیا ہے؟ معیار اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے دیا ہے. فرمایا جو صبح نہیں آتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے. یہ معیار صرف اسی دور میں ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ نے یہ معیار اسی وقت مقرر کیا یا قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے؟ جاؤ اللہ ہے، جو بھی نہیں اٹھتا وہ اپنے آپ کو منافق بنا رہا ہے. وہ ہر روز اپنے کانوں میں شیطان سے پیشاب کرواتا ہے. اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں یہاں پر، اس کی سزا مسلمان ہے، مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. مرتے قیامت نہیں. سنو میں دلیل دیتا ہوں، اور صبح کی نماز نہ پڑھنے والے تیرے ساتھ اللہ کی قسم ہم مخاطب ہیں. اگر آج ہی آنکھ بند ہو گئی، اگر آج ہی مر گیا، اگر آج ہی فرشتہ لینے آ گیا، تو سن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص کے سر کو بار بار کچلا جا رہا تھا. ایک بھاری پتھر کے ساتھ کچل دیا جاتا، وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا، پھر کچل دیا جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ فرض نماز سے سویا رہتا تھا، قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی. قیامت تک کے لیے یہ عذاب، قیامت تک کے لیے یہ تکلیف. اللہ کے بندو اپنے آپ کو بچاؤ، واللہ ہم ہمدرد ہیں آپ کے، ہم آپ کے ہمدرد ہیں. بچاؤ اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اے اللہ ہم سمجھ چکے یہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر کھڑا ہے اور ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ ہمیں دین سے دور کر دے۔ آج یہ دین سے دوریاں، نمازوں سے دوریاں، قرآن سے دوریاں، دیگر عبادات میں جو سستیاں اور حرام کاموں کو اس نے جناب مزین کر کے پیش کر دیا۔ دیکھو نا قرآن یہ ہے روح کی غذا، اور شیطان نے کیا بنا دیا؟ اس کو دور کر دیا اور موسیقی کو روح کی غذا بنا دیا۔ یہ جملہ کن کا ہے؟ یہ شیطان کا جملہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا، جبکہ روح کی غذا قرآن ہے۔ اللہ کی قسم، روح کی غذا یہ قرآن ہے۔ اس نے کہا نہیں موسیقی، اور ہمارے بڑے بڑے مسلمان ہاں جی موسیقی سنو، جی سنو موسیقی سنو، موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ قرآن ہے روح کی غذا۔ قرآن سے تمہیں روک لیا اس نے۔ کئی دن، مہینے، سال گزر جاتے اور ہم قرآن کھول کر نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے روکا ہوا ہے۔ اور بھی کتنے خیر کے کام جس سے اس نے روک دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اب جو میرا موضوع رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ شیطان جو دشمن ہے اور دوسری طرف رب رحمان، وہ کتنی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے مظاہر۔ واللہ ایسی کچھ چیزیں میں نوٹ کر رکھی تھی لیکن وقت اس طرح نہ رہا، تو وہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اگلا جمعہ خالی ہے اس لیے میں خود ہی درس کروں گا اگلے جمعے کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے اور آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے بچائے اور اپنی رحمت کے زیر سایہ پناہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ حمل اگر بالفرض 1 ماہ کا ہو جائے، حمل ضائع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ حمل ضائع کرنا جائز نہیں ہے الا کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے تو تب ہی، وگرنہ حمل کو ضائع کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ بھی داڑھی نہیں رکھتے، اکثر کا کہنا ہے دل صاف ہے بس کافی ہے، قلب کوئس کلو کوئس، یہ لکھا ہوا ہے قلب کوئس کلو کوئس۔ کیا یہ دلیل ہے؟ اللہ کے سامنے بھی وہ اس دلیل کو پیش کرے، پھر دیکھیں گے ہم۔ یہ دلیل ہے جو شیطانی دلیل ہے، یہ ہے شیطان کی دلیل۔ سمجھ گئے نا؟ صحابہ کے دل صاف نہیں تھے ہیں؟ اس کا دل صحابہ کے دل سے زیادہ صاف ہے۔ سنو، اس کا دل کالا سیاہ ہے جو ان باتوں کو کرتا ہے۔ یہ دل صاف نہیں ہے، صاف دل ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ ہدایت دے۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، مہربانی کریں دعا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان جو وفات پا چکے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اللہ جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس حالت میں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو کر ہمارے لیے جنت کے اعلان کر دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر کرم فرما دے، ہمارے بچوں پر کرم فرما دے، ہماری بچیوں پر کرم فرما دے، ہمارے گھر والوں پر کرم فرما دے، ہمارے بھائیوں پر اپنا کرم فرما دے، ہمارے دوستوں پر اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی مصیبتیں، تکلیف اور پریشانیاں دور فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔